فاطمہ بنت محمد عابد. ٹکی میں ابھی جیب میں رکھو بولے تو ٹھیک ہے. دیکھو صحیح ہے تو اس میں بھی پڑھ لو. نہیں پڑھ سکتے وہ الگ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بما تلونا من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا خيراته إنك أنت السميع العليم.
ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا اللهم آتنا ببركة القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيارة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم وتقبل فينا شفاعتهم واجعلنا فائزين بدولتهم ورجتهم وازقنا طعم فرجهم وتجاوز عن سوء ما عندنا بحسن ما عندهم واغز حاجاتنا بحرمتهم واخر عيوننا برؤيتهم واشف مرضانا واحفظ مسافرينا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا همومنا واكشف عنا غمومنا واغض عنا ديوننا واكفنا ما همنا من أمور دنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير يا آمين آمين يا رب العالمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا وصل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے تقیہ فاطمہ مرحومہ بنت محمد عابد علی مرحومہ کی روح کو شاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک صلوات بر محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. آج کی شب سے لحد ہے اور زہرا یا علی. آج کی شب سے لحد ہے اور زہرا کچھ وصیت کرتی ہوں سن لیجیے گا یا علی. آج کی شب سے لحد ہے اور زہرا کوئی دشمن دین کا آئے نہ میت پر میری. کوئی دشمن دین کا
نیت پر میری اور نکلے رات کو گھر سے جنازہ یا علی اور نکلے رات کو گھر سے جنازہ یا علی آج یہ سب سے ہے اور اس طرح بابا کی امت نے دیا پرسا مجھے اس طرح بابا کی امت نے دیا پرسا مجھے فاطمہ کا ہو گیا چھلنی کلیجہ یا علی فاطمہ کا ہو گیا چھلنی کلیجہ میرے نالوں سے جو تھے بیزار کہہ دیجئے انہیں میرے نالوں سے جو تھے بیزار کہہ دیجئے انہیں ختم ہے بس آج سے زہرا کا رونا یا علی ختم ہے بس آج سے زہرا اے میرے سرتاج ہر دم رکھیے گا ان کا خیال اے میرے سرتاج ہر دم رکھیے گا ان کا خیال میں نے بچوں کو مشقت سے ہے پالا یا علی میں نے بچوں کو مشقت رات کو اٹھ اٹھ کے گر روئے تو بہلانا ضرور رات کو اٹھ اٹھ کے گر روئے تو بہلانا ضرور ہے بہت نازک طبیعت میرا چھوٹا یا علی ہے بہت نازک طبیعت میرا گر نہ ہو تک
تکلیف تو ایک فاتحہ کے واسطے، گر نہ ہو تکلیف تو ایک فاتحہ کے واسطے، آپ میری خبر پر ہر روز آنا یا علی، آپ میری خبر پر ہر روح ہوگی میری خوش جب خبر پر آئیں گے آپ، میرے بچوں کو بھی ہمراہ لانا یا علی، میرے بچوں کو بھی ہمراہ لانا یا علی، آج کی شب سے لحد ہے اور زہرا یا علی۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سلامی خلق میں محشر بپاغ وفات حضرت وفات حضرت پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز سے، اسی کو کہا حیدر سے زہرا نے یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوڑتا ہے، میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیم، یتیم کا سپر دن کو میں کرتی ہوں تمہارا جناب غیر بیٹے پکار
للہ باہرا اما لا اتنا رو غلام پرم کھالا کہاں گئے بلا لائے غم بتا غم ہم کپڑے پھاڑ لالا کے بعد یہ بے قدر غم وے سب تر آخر وفور گریا سے عاجز و اران حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت باغ سے مرتضی گئے گھر میں جھکا سر مٹھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں دینے لگے پیام عرب شاہ بیرو پر گھبرا کے بول خواب میں بابا کا سر بابا کا سر بولی کہ آج رات کو ہو جائیں گی بغال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود ڈھال راحت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال ہے لا دلا کرتے بھی دھوئے قوت بھی کل تک آتے چلی سے سیرانا دے پھر تو خرق محلے میں محشر بپا ہوا اپنے پرائے دوڑے کے ہائے غیہ کیا وہاں فضا پکاری سیدہ کعبہ قیا ہوا غجرہ سینے میں دم خلق سے رکا
सांस उलट गई मोर के मुँह पर आए मेरी फाका आए मेरी फाका आए मेरी बेद आए मेरी बेदवा काबे की आबरू मेरी सरदार अम्मा जाए आए मेरी नाला मुझे अम्मा जवान अम्मा जवान अम्मा जवान लले से सर खुले हैं नहीं सर पर टोपियां कहते हैं कुछ तो मुंह से निकलता है हाय मां लिखा है जब जनाज़े पर पहुंचे वो खस्ता जा हसरत से देखा अम्मा गुलाम अम्मा गुलाम जाती हो तुम लोग जाती हो तुम लोग रथ के बाद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। बोली माँ क्या हुआ सकीना को गशे क्यों आ गया गशे क्यों आ गया सकीना को ये खामोश हो गई आखिर किसने क्या कर दिया सकीना को किसने क्या कह दिया सकीना को क्या खबर इसको क्या हुआ बेटा देखो अब जरा सकीना को देखो अब जरा सकीना को शिकायत अब तमाचों की नारसन का गिला सकीना को नारसन का गिला सकीना को गुर्बत में छीन कर मुझे से ले गई क्यों ख़ज़ा सकीना को ले गई क्यों ख़ज़ा सकीना को
داغے بے کسی نہ سکینہ اڑا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم دا جو بات نہ بڑا سن کم دا جو بات نہ بڑا وہی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر جب دے کے مدد آخر یہ جبر دے کے مدد دیا دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر سونے میں کعب یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ابن ساجم آتا ابن ساجم آتا ابن ساجم جگ میں بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو سجاد بھائی دیکھو سجاد بھائی دیکھو بولے ذرا جب پیاس لگتی رو چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کو جینے سے تنگ ہو کے خدا کو کہتی تھی نے چچانا امام امام رہے رلوانے کو دورا رونے کا زندہ سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح بانوں سے خطاب ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گیا چونکہ اب لٹوں گی کیا بی بی نام لٹنے کا لو تم میں فدا
برچھنے تماچے لگے کان شخوا لٹنے سے میرے لٹنے سے میرے لٹنے سے میرے میں کا بدلے زینب کی پشت نوکے زینب کی پشت نوکے سینہ سے فگار ہے پر میری بیال پر میری بیال نگا اب کیا لٹوں گی نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میری ہاتھوں میری ہاتھوں میری دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی رونا تھا جس کو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب گنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا جنت کو ہم روا مدینہ غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی بہت مشکل ہے حیدر کی بہت مشکل ہے صلوات بر محمد آل محمد فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین
محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، ان کے شوہر کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو صبر دے۔ بڑی انٹائملی ڈیتھ جس کو بولتے ہیں نا، وہ تھی ہے۔ اور موت ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بولتے رہو کہ میں زندہ رہوں گا، لیکن ہمارے ہاتھ میں رہنا نہیں ہے۔ یہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب آئے ہو تو تم کو جانا بھی ہے۔ کہاں سے جاؤ گے یہ نہیں معلوم، لیکن جانا 100% ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ جانا ہے۔ آپ کسی سے بات کریں، بولتے کہ ہاں یار کس کو رہنا ہے، لیکن دل میں خواہش ہے رہنے کی۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا مرنا۔ جبکہ اگر ریالٹی کو سمجھو تو زندگی وہ ہے، حقیقت کو سمجھو تو وہ زندگی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی ہے، یہ تو ایک تصور ہے، بس کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ لائف جو ہے کو اگر انسان سمجھ جائے کہ وہ زندگی کیا ہے، تو پھر یہاں کی تمنا نہیں کرتا، وہیں کی تمنا کرتا۔ اللہ قرآن میں سورہ جمعہ میں کہہ رہا کہ سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور ہمارے لیے کم از کم امام کے چاہنے والوں کے لیے تو یہ یقین ہے نا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ یہ ہم جو امام علی کے چاہنے والے ہیں، ان کے پاس تو ایک پاور ہے، ایک یقین ہے کہ جائیں گے تو کم از کم ملاقات تو ہوگی، کچھ نہیں ہوگا تو ملاقات تو ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی۔ یہ ہمارا بیلیو۔ دوستو، اس مرحومہ کی آج ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ اگر اللہ ایصال ثواب نہیں رکھتا نا تو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ یاد رکھو، جو کیا دنیا میں وہی لے کے جاؤ گے۔ اگر ایصال ثواب اللہ یہ نہیں رکھتا تو جو کچھ ہمارے گڈ ڈیڈز ہے وہی رہتے، جتنی ہماری نیکیاں ہم کر رہے وہی رہتا۔ لیکن وہ اتنا کریم ہے، اس نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تم مر جاؤ گے اگر تم نے اچھا انویسٹمنٹ کیا ہے دنیا میں، اولاد کے ذریعے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، یتیم خانوں میں، تو تم کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے بیڈ ڈیڈز ہے اس کو میں نیک ڈیڈز میں بدل دوں گا، جو تمہارے گناہ ہیں اس کو معاف کر کے اس کو اجر عظیم میں عطا کر دوں گا۔ دوستو، اگر ایصال ثواب ختم ہو جاتا تو آپ خود انصاف سے بولو میں نے جو کچھ کیا بس وہی ملتا میرا۔ لیکن ایصال ثواب سے فائدہ یہ ہے کہ 100 سال، 200 سال، 300 سال تک کوئی کام ایسا کر کے جاؤ یہاں پہ کہ جو 300 ایئرس تک تم کو وہاں فائدہ پہنچے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد میں آپ نے حصہ لے لیا، مثال کے طور پہ کوئی امام بارگاہ میں حصہ لے لیا، جب تک مسجد رہے گی اس کا اجر تم کو ملتا رہے گا۔ جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہیں گے، وہاں گریڈز بڑھتے جاتے۔ اور ایصال ثواب کے لیے اللہ یہ بھی نہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھو گے تو میں ایک قرآن کا ثواب دوں گا۔ اگر یہ بولتا تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا کہ پورا قرآن پڑھو تو ہی ثواب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم خالی الف لام میم بولو، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، اس کا بھی اجر ملے گا تم کو۔ اگر یہ نہیں ہے کہ اتنا کرو تو ملے گا، اتنا کرے تو نہیں ملے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو ایصال ثواب کے لیے، اس کا بھی اجر ہے۔ تم خالی مومن کو دیکھ کے مسکراؤ، وہ بھی ثواب ہے، لیکن ایسا مسکرانا نہیں دل میں رکھ کے۔ سمجھ میں آئی؟
دل میں رکھ کے نہیں مسکرانا، دل کو صاف کر کے مسکرانا۔ مومن کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی پھر وہ مومن نہیں ہوتا۔ دل میں بھرا ہوا ہے، میں دیکھ کے مسکرا رہا، کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اس کے خلاف؟ ثواب اسی کو ملے گا جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ مسکرائے گا مومن کو، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ صرف بات کرنا، اچھی بات کرنا، یہ بھی ثواب، یہ بھی ایصال ثواب ہو سکتا۔ اور ایک عجیب بات ہے ایصال ثواب میں کہ اللہ اگر یہ بول دیتا کہ ایک آدمی کو ایک علم بس، فاتحہ پڑھو، ایک آدمی کو ایک ہی پڑھو، دوسرے کو پڑھنا ہے تو پھر تو دوسرا علم پڑھو، تیسرے کو پڑھنا ہے تو تیسرا دفعہ فاتحہ پڑھو، تو آپ کیا کرتے؟ دن بھر میں ایک ہی فاتحہ پڑھتے ہیں، یوں ہی نہیں پڑھتے تو جب کیا پڑھیں گے؟ نہیں، اب یہ ہم کو موقع نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ ایک کو ایک نہیں، وہ اگر ویسا رہتا تو پھر اس کی جو کرم ہے وہ ختم ہو جاتا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے، اس نے کہا کہ تم کتنوں کو بھیج سکتے، تمہاری طاقت کیا ہے، کتنے تمہارے یادداشت میں لوگ ہیں، میموری میں کتنے ہیں تمہارے؟ 1000؟ تم 1000 کا نام لے کے ایک علم پڑھو۔ کیا بول رہا یار میں؟ 1000 کا نام لے کے ایک علم پڑھو۔ میں 1000 بھی کم بول رہا۔ آپ مولا علی کے زمانے سے لے کے آج تک آپ یہ بولو کہ ملینز آئے اور چلے گئے، کہ اتنوں کو تم ایصال ثواب کر سکتے، اتنے لوگوں کے درجات کو اگر تم بلند کر سکتے صرف ایک علم پڑھ کے، ملینز کی تعداد میں تم کو یاد نہیں ہوگا، لیکن مجھے تو پتا ہے نا، مجھے تو پتا ہے نا کتنوں کو دینا ہے۔ اتنا ثواب رکھا گیا صرف ایصال ثواب کرنے کا۔ اور اگر ایصال ثواب نہیں کرتے، اور اللہ کا کرم یہ کہ مرنے کے بعد ساری وہ چیزیں دروازے کھول دیتا۔ ایک رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، ظاہری طور پہ بند ہو گیا، بالکل بند ہو گیا، اس لیے کہ لے جا کے آپ نے دفن کیا، رشتہ ظاہری طور پہ بند ہو گیا۔ نہ آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن جس کے لیے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں وہ تم کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنی ماں کو اپنا چہرہ بتانا چاہتے ہیں؟ میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں، تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں، تمہاری ماں تم کو دیکھے، تمہارا باپ تم کو دیکھے؟ کچھ مت کرو، روز ایک صلوات پڑھ، ایک ہی صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، 5 دفعہ اپنی ماں سے ملنا چاہتے ہیں، ہر واجب نماز کے بعد ایک فاتحہ پڑھ دو۔ جیسے ہی تم نے ایصال ثواب دیا اور کہا پروردگار اس کا ثواب پہنچے، اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ اللہ تم نے کہا اب کل بھیجے گا، 2 دن کے بعد بھیجے گا، بڑا لائن ہے، کیوں ہے؟ اللہ کے پاس کن فیکن کا معاملہ ہے۔ آپ ایک چیز سنو، غور سے سننا، رحمت نازل کرنے میں دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرنے میں دیری کرتا۔ کیا بول رہا میں؟ رحمت نازل، یہ عجیب کرم ہے پروردگار کا کہ رحمت میں کبھی دیری نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے تم ارادہ کرو میں دے دوں گا۔ کیا بول رہا ہے؟ ابھی رحمت، ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، didn't do anything، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے صرف یہ نیت کی کہ میں اپنی ماں کے لیے ایک یتیم کو کھانا کھلاؤں گا، تم نے صرف نیت کی کہ میں اپنے ماں کے نام پہ ایک روٹی دوں گا غریب کو، تم نے نیت کی اور تمہارے اکاؤنٹ میں اجر آ گیا۔ جب کمپلیٹ کر لو گا تو 100% ملے گا، صرف نیت کرنے کا اجر ہے۔ اور عذاب میں ہمیشہ دیری کرتا، کیوں کرتا دیری؟ یہ جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں نا آئی پیڈز لے کے ریکارڈ کرتے ہوئے، ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھو، ان کے کمپیوٹر میں وائرس نہیں آتا۔ کیا دنیا کے کمپیوٹر میں وائرس آئے گا، ان کے پاس کوئی وائرس نہیں رہتا، بلکہ ایک ایک لمحے کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔
اور جیسی خدا نہ خواستہ کسی نے گناہ کیا، آواز آتی میرے اس بندے کا بھی گناہ مت لکھو. اس کا کرم دیکھو یار، عذاب نازل کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، رحم نازل کرنے میں مزہ آ رہا. کیا بول رہا ہوں میں؟ سمجھ رہے تم؟ یہ مت بولو کہ اتنا عذاب نازل کر رہا، 2 دن سے آپ اتنا ڈرا رہے. سمجھ گئے؟ میں ڈرا رہا نہیں، جو ریالٹی ہے وہ پیش کر رہا. اب آج رات میں سننا وہ ریالٹی کیا ہے. تو یہ مت بولو کہ ڈرا رہا. اللہ کو رحمت نازل کرنے میں مزہ آتا. وہ چاہتا کہ میرے بندے پہ میں صرف کرم کروں. اس نے رحم کو اپنی ذات پہ واجب کر لیا. اگر اللہ کریم نہیں ہوتا، اللہ کریم نہیں ہوتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا. میں خاکی انسان کی بات کر رہا ہوں، سارے کے سارے جہنم میں چلے آتے. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر. اسی لیے کہا 24 گھنٹے میں کم از کم 18 مرتبہ بولو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. اللہ کا عجیب نام ہے، یا عزیزو یا غفار. دوستو یہ وہ نام ہے اللہ کے کہ جو تمہاری مغفرت بھی کریں گے، تمہاری ماں کے تمہارے باپ کی مغفرت بھی کریں گے. کچھ مت کرو یار، چلتے پھرتے لے سکتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، واک کر رہے، بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، یا عزیزو یا غفار بولو. اللہ کو اتنا پسند یہ نام کہ تو میرے نام سے مجھے پکار رہا، معاف کرنے والا ہے. جتنا ہو سکے اس کا ذکر کرو. یہ شعار معصومین ہے، یہ معصومین کرتے تھے جو میں آپ کو بول رہا. کوشش کرو اس کے نام لینے کی. وہ کہتا ہے جتنی دفعہ تم نام لوگے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا. لیکن پہلے تصور گناہ رہنا، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس، کہ میرے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں. مجھے دوسروں کے گناہ یاد آ رہے، اپنے گناہ یاد نہیں آ رہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو پرابلم کرنے والا ہے وہاں پہ. اولاد ایصال ثواب کے لیے اپنی ماں کے لیے روزانہ 5 مرتبہ فاتحہ پڑھو. کتنی دیر ہو رہی ہے؟ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لو. جب آپ فاتحہ پہنچی، بیچ میں ایک پردہ ہے، اس پردے کا نام ہے برزخ. برزخ جو ہے ایک کٹن کو بولتے، کٹن کو، ایک پردے کو بولتے برزخ. جب آپ دائرے میں دفن کرتے، روح نکل کے برزخ میں چلی جاتی ہے. میرا پورا اشرا ہے برزخ کے اوپر، یوٹیوب پہ موجود ہے کہ برزخ کیا ہے. ایک اتنی بڑی دنیا ہے برزخ، اتنی بڑی دنیا ہے، اور کہیں اور نہیں ہے، اسی دنیا میں. آپ کو حیرت ہوگی، یہی روایت، یہی چیز راوی نے امام علی سے پوچھا تھا کہ مولا یہ مرنے کے بعد جاتے کہاں ہیں سب؟ امام نے کہا کہ برزخ میں جاتے. علی نے کہا برزخ میں تھے. راوی نے پوچھا برزخ کہاں ہے؟ انہیں نبی آدم سے لے کے آج تک ٹریلینز کی تعداد میں لوگ آئے اور چلے گئے. ٹریلینز کی تعداد، کاؤنٹلیس. اس وقت آپ بتا سکتے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے کتنے تھے بتا سکتے؟ کوئی نہیں بتا سکتے. 1000 سال پہلے کتنے تھے بتا سکتے؟ میں 18,000 سال پرانی بات کر رہا ہوں. نبی آدم کا پیریڈ آج اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس ہو گئے، اپروکسیمیٹلی بول رہا. تو مولا علی سے پوچھا گیا 1400 سال پہلے کہ مولا یہ روح جاتی کہاں ہے؟ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا؟ ظاہری طور پہ تو 15-20 سال میں تو گل کے ہر چیز سڑ جاتی، سب ختم ہو جاتا، بالکل بلینک ہو جاتا، نیچے کچھ رہتا ہی نہیں. کہاں جا رہی؟ امام نے کہا جسم سڑتا ہے. کا روح موجود رہتی ہے، روح کو کچھ نہیں ہوتا. تو پوچھا یہ لوگ رہتے کہاں؟ یہ روح رہتی کہاں؟ برزخ میں ایک جسم دیا جاتا ہے، ایک باڈی دی جاتی جو آپ خواب میں دیکھتے. 20 سال ہو گئے باپ کو مر کے، ان کی لحد میں کوئی نہیں ہے، اور بھی دوسرا بھی دفن ہو گیا. ظاہری طور پہ ان کی باڈی گل کے ختم ہو گئی، لیکن آپ باپ کو خواب میں دیکھتے، دادا کو خواب میں دیکھتے، اور اسی جسم کے ساتھ دیکھتے جیسے جسم وہ دنیا میں تھا ان کا، اسی لباس کے ساتھ دیکھتے جو لباس وہ دنیا میں پہنتے تھے. دوستو یہ پوری ایک ٹاپک ہے، لیکن میں 8:15 بجے مجلس ختم کر دوں گا. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ ہے کیا برزخ؟ واٹ از برزخ؟ ہے کیا برزخ؟ کیسے رہتے لوگ؟ امام نے کہا، اس نے پوچھا کہاں ہے؟ پہلا سوال یہ تھا کہاں ہے؟ علی نے کہا اسی دنیا میں. اس نے کہا اسی دنیا میں؟ وہ لوگ یہی ہیں، میرا باپ یہی ہے، میرا دادا یہی ہے، برزخ یہی ہے.
تو امام نے کہا ہاں برزخ یہی ہے. اس نے کہا مولا اگر اور اس دنیا میں آلریڈی پاپولیشن ہے, اگر 10 ٹریلین لوگ اور آ جائیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے نہیں؟ 18,000 سال کی بات کر رہا ہوں, اتنے لوگ پھر آ جائیں یہاں پہ تو کوئی چل نہیں سکے گا, رہ نہیں سکے گا. علی نے کہا تم کیا سمجھ رہے کہ یہی دنیا ہے؟ یہ وہ بتا سکتا جس نے بنائی ہے, آپ اور ہم نہیں بتا سکتے. برزخ کو سوائے مولا کے کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا تھا. کوئی سمجھا سکتا؟ جس کے سامنے بنی وہی بول سکتا. مولا نے کہا کہ تو کیا سمجھ رہا, یہی دنیا ہے؟ اس نے کہا مولا اور کیا ہے؟ اب جملہ سنا امام. امام نے کہا جو تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھتے ہو, تم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے, تمہاری نگاہ میں یہ ہے کہ یہی دنیا ہے. اس نے کہا مولا اور کیا ہے؟ امام نے کہا اس سے کہیں زیادہ بڑی یہ دنیا جو تم دیکھ رہے. یہ زمین اتنی نہیں, کتنی بڑی ہے. کتنے ایسے جنگل سے آج بھی جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا. آپ بولیں گے کیا پاسبل آج سائنس کے زمانے میں؟ 200% بول رہا. فلوریڈا میں وہ جو آئی لینڈ ہے جس کو بولتے ہیں کہ امام زمانہ کا آئی لینڈ ہے, لیکن نہیں ہے وہ امام کا آئی لینڈ. کتنا ہے وہ؟ برمودا ٹرائنگلر جس کو بولتے ہیں. یوتھ سمجھ رہا میں کیا بول رہا. برمودا ٹرائنگلر یہ کہاں ہے؟ میامی سے میں گیا ہوں, وہاں کوئی قریب نہیں رہا, 200 میل کے اوپر ہے جہاں ہم لوگ تھے, جہاں فلوریڈا شہر ہے امریکہ کا, وہاں سے 200-300 مائلز کے اوپر برمودا ٹرائنگلر ہے. ایسا ٹرائنگلر ہے پورا, آج ہزاروں سال سے ہے. نہ کوئی شپ جا سکتی, نہ پلین اوپر سے جا سکتا, نہ کوئی انسان جا سکتا. برمودا پورے آپ کو یوٹیوب پہ ہر چیز مل جائے گی. آپ گوگل کرو برمودا ٹرائنگلر, آپ کو سب چیزیں ملیں گی. شپس گئی غائب ہو گئی, فلائٹ اوپر سے جاری غائب ہو گئی. لوگ بول رہے, میں نہیں بول رہا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں. لوگ بول رہے وہ امام کا جزیرہ خضرہ ہے. تو میں نے ان کا جواب دیا تھا کہ جزیرہ خضرہ اگر وہ ہے, امام کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کیا بول رہا ہے؟ ظلم نہیں کر سکتا امام. آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کیا بول رہا. اگر فلائٹ جاری تو ان کی کیا غلطی ہے؟ امام جو ہوگا, ہمارا امام جو اللہ کی حجت ہوگی, وہ کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ ایک پیغام تھا کہ ہم کسی پہ نہ کریں, ہم بھی کسی پہ نہیں کریں. ظلم خالی قتل کرنے کا نام نہیں. ظلم ورڈ اتنا ہے لیکن اتنا پھیلا ہوا ہے. تو بہرحال برمودا ٹرائنگل آج تک امریکہ جیسے ملک میں جو آسمان میں جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے, چاند پہ جو جا کے آ گئے, جوپیٹر کا ہے, مارس کا ہے, آج وہاں پہ ریسرچ کر رہے وہاں کا. ان کے ملک میں ایک چھوٹا سا ٹرائنگلر ہے, اس کے بارے میں آج تک نہیں بتا سکے ہے کیا. یہ اللہ کبھی ایسا جھٹکا دے کے بولتا بہت ترقی ہو گئی نا, تمہارے ملک میں روک کے رکھا, بتاؤ تو ذرا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. سمجھ میں آئی بات؟ تو مولا علی سے پوچھا کہ برزخ کیا ہے, یہ کہاں ہے برزخ؟ امام علی نے کہا کہ برزخ یہیں ہے. کہا مولا مرنے کے بعد سب برزخ میں جاتے ہیں؟ کہاں؟ برزخ کے ڈیسٹینیشن سے میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے, لیکن یہ نہیں پڑھا جو اب پڑھا. وادی السلام ہے, وادی برود ہے. اللہ ہم کو وادی السلام میں رکھے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے بنے تو رہو گے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اعمال رکھیں گے, ڈیسائیڈ کریں گے, بعد میں پتا چلے گا نیچے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو دھوکہ دے کے آئے ہو. جب حساب دو گے نا, جب معلوم ہوگا کہ وادی برود میں جاؤ گے یا سلام میں جاؤ گے. اسی لیے میں کہہ رہا استغفار کرو, اسی لیے کہہ رہا غفلت میں مت رہو. زندگی ایسے مت گزارا مجھے کچھ نہیں ہوگا. جو یہ بولے گا نا وہ تو پھنسے گا. میں کچھ بول گیا دوستو, میں نے نام تھوڑی لیا کسی کا. جو یہ غفلت میں رہے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا, ارے یہ غفلت تو سلمان کو بھی نہیں تھی, بزرگ میسم کو یہ غفلت نہیں تھی. تو اب امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا برزخ ہے کیا؟ کہا اسی دنیا میں. کہا اس دنیا میں کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. اب مولا نے جو سمجھایا وہ سن, ایک مثال دی مولا نے, پلیز غور سے سننا.
امام علی سے راوی پوچھ رہا کہ برزخ کہاں ہے؟ امام علی بول رہے یہیں پر ہے. وہ کہتا مولا دنیا میں سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں ہے. علی نے کہا تم کیا سمجھ رہے، یہ دنیا اتنی سی ہے جو تم دیکھ رہے. اس نے کہا مولا مجھے سمجھائیں. علی نے کہا کہ اچھا سنو، جب ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے کا رہتا ہے، 9 منتھس کی پریگننسی ہوتی ہے، سب شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے، 9 منتھس کی جب پریگننسی رہتی ہے تو آج سائنس یہ بولتی کہ ماں کے شکم میں بچہ ایسا گھومتا، ماں کے شکم میں بچہ گھومتا ہے، سرکل کرتا ہے. جو ماں کھاتی ہے وہی کھاتا ہے، جو ماں پیتی ہے وہی پیتا ہے، جو ماں سنتی ہے وہی سنتا ہے. بہت پیچھے ایک مسئلہ تھا اس کے. جو سنتی ہے ماں، اگر ذکر الہی ذکر مولا سنتی ہے تو وہ سنتا ہے. ماں میوزک سنتی ہے تو وہ میوزک سنتا ہے. ماں غیبت کرتی ہے تو وہ غیبت سنتا ہے. یہ یاد رکھو. میں آئی ڈونٹ مس دا چانس. موقع ملے گا تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو مولا نے، اب سنو، مولا نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ایسا گھومتا ہے. اگر اس بچے سے کوئی پوچھے، یہ امام علی پر، اگر اس بچے سے پوچھے کہ تیری پوری کائنات کیا ہے تو وہ شکم مادر کو بتائے گا. اس بچے سے کوئی پوچھے کہ تیری پوری دنیا کیا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کو بچائے گا. اتنا سا پیٹ. کہا اس کو یہ نہیں معلوم بچے کو کہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دنیا میں آنے والا ہے. اتنی بڑی دنیا ہے. یہی حساب تمہارا ہے. تم یہ سمجھ رہے اتنی سی دنیا ہے. ایک دفعہ آنکھ بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی. یہ ہے برزخ. سمجھ آئی بات؟ تو ہماری نگاہ میں یہی دنیا ہے، یہی برزخ نہیں. اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی. تو سارے لوگ یہی رہیں. کیوں رہیں گے یہاں پہ؟ جب حساب، یہ حساب لحد کا الگ ہے. میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، بیت الخائن کی ٹاپک ہے وہ. یہ ایکچولی حساب برزخ رکھی کیوں گئی؟ ریزن کیا ہے برزخ رکھنے کا؟ اگر برزخ نہیں ہوتا نا تو ہماری بخشش ہی نہیں ہوتی. آپ نہیں سمجھے. اگر برزخ نہیں ہوتا ہماری بخشش نہیں ہوتی. اس لیے کہ برزخ کا پیریڈ ایک ایسا ہے کہ اس میں ایک چانس ہے کہ اگر تمہارے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا جائے، تمہارے لیے کوئی کار خیر کرتا جائے، تو اگر تمہارے گناہ بھی ہے تو یہی معاف ہو جائیں گے. اور جب تم روز محشر جائیں گے تو کلین جاؤ گے. برزخ ہم سب کے لیے ایک رحمت ہے، ہم سب کے لیے ایک بلیسنگ ہے. کیوں؟ کہ جتنا ایصال ثواب تم اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے اتنا کر دو. یہ مت سوچو کہ میں کتنا کروں. جب تک اولاد زندہ ہے ماں کے لیے کرتے جائے. جتنا کر سکتے ایصال ثواب کرو. جتنا ایصال ثواب کرو گے اتنا اللہ تمہارا اجر بلند کرتا جائے گا. تمہارے گریڈز بنتے جائیں گے، تم کو درجات ملتے جائیں گے. جب تم اٹھو گے، جب روز محشر اٹھنا تو سب کو ہے، مالک یوم دین ہے، اٹھنا تو سب کو ہے. جب اٹھو گے تو مغفورہ اٹھو گے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اسی لیے حکم ہے کہ کثرت سے ایصال ثواب کرو. یہ تو شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو. ہم مولا کے در سے وابستہ ہیں. ہمارے پاس ایصال ثواب ہے، دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے. دوسروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم معصومین کے در سے وابستہ ہیں، کہ معصومین نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تمہارے ماں کے، تمہارے باپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اور درجات کی بلندی بچوں کے ہاتھ میں، یا اس سے پہلے اولاد کو دیندار بناؤ تو فائدہ ہے. اگر اولاد کو دیندار نہیں بنائے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں کہ اولاد کے ساتھ محبت وہ ہے، کہ محبت وہ ہے کہ اس کو دیندار بناؤ. ظلم کر رہے اگر تم نے اولاد کو دیندار نہیں بنایا. میں دیندار کا مطلب یہ نہیں کہ مجتہد بناؤ. دیندار کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی بناؤ. اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد باپ کے لیے کیا بھیجنا ہے. اتنا تو بتا دو کہ واجبات یہ کرنا ہے تو تمہارا بیٹا تمہارے لیے کرے گا. میں ایسے بدنصیب لوگوں کو جانتا ہوں کہ ماں کو بھی بھول گئے، باپ کو بھی بھول گئے، یاد ہی نہیں ہے. کہا 10 سال ہو گئے مولانا، کب تک یاد کریں گے؟ یہ تو حساب ہے. سو کالڈ اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے، ماڈرن تو چھوڑ دو، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم کتنا اپنے بچوں کو لے کے دائرہ امیر مومن جاتے ہیں. میں ایک جنرل میسیج دے رہا، اولاد کو لے کے جاؤ and show them کہ یہی جگہ ہے، کل تم کو آنا ہے یہاں پہ.
میں چلا جاؤں تو تم کو آنا ہے, آ کے میرے لیے بھیجنا ہے. ہر شب جمعہ خود بیٹھ کے بچوں کے ساتھ یہ بتاؤ کہ بیٹا آج کی رات تمہاری ماں تمہارے گھر آنے والی ہے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں, ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. شب جمعہ ماں اور باپ مرنے کے بعد گھر کو آتے, ڈرو مت, وہ آئیں گے تو تم کو کچھ کریں گے نہیں, بلکہ آ کے تم سے مانگ کے لے کے جاتے. کتنی آسانی سے سنا آپ نے یہ بات. ماں آ کے بول رہی بیٹا میرے لال مجھے ایک روٹی دے دے, میں بھوکی ہوں. تکلف سے مت سنو, تکلف سے مت سنو. کبھی سوچا یہ بات؟ ہم اپنی دنیا میں مصروف ہیں, اپنی لائف میں مصروف ہیں, اس کا جواب دینا ہے. باپ آئے گا ہاتھوں کو پھیلا کے ایسا کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا, اور یہ حدیث صرف شیعہ حدیث نہیں, سنیوں کے پاس بھی ہے, یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں, اور اس کا راوی کوئی اور نہیں ہے, اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے, وہ رسول روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم تو سو رہے تھے بستر پہ, تمہاری ماں بھیک مانگتے کھڑی تھی. مرحومہ کی بچوں سے میری خواہش, اور جن جن کی مائیں چلی گئیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آج بھی تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ ہے, آج بھی دعا, وہاں تم کچھ بھیجو گے تو تمہاری ماں نیچے سے تم کو دعا دے گی, پکار کے بولے گی پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا, تو بھی اس کو مت بھول. شب جمعہ کچھ نہیں کرتے نا اپنے گھر میں, صرف فاتحہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. پلیز غور سے سنو, گھر میں ماں باپ کے لیے فاتحہ دے رہے, بہت اچھا کرے, میں منع نہیں کر رہا, میں کسی چیز کے لیے منع نہیں کر رہا, لیکن فاتحہ غریب کو بھی دیو تھوڑا, کسی یتیم کا پیٹ بھرو. قبرستان میں لحد پہ جا کے پھولوں سے فلاور بیڈ بنا دو, میں اس کے خلاف نہیں ہوں پھولوں کے, میں بولتا ضرور ڈالو. آپ دیکھو پورا فلاور بیڈ بنا ہوا ہے, باپ کی خبر ماں کی لحد, کیا فائدہ ہو رہا نیچے اس کو؟ کوئی کام ایسا کرو کہ یہ خوشبو نیچے چلی جائے. کیا بول رہا میں, کیا بول رہا؟ یہ مت بولو کہ پھولوں کے خلاف, بابا تم غلط سمجھو, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار, کلیئرلی سنو. پھول ڈالنے سے انکار نہیں, کینڈل لگانے سے انکار نہیں, اگربتی سلگانے سے انکار نہیں کر رہا میں, کرو, تمہاری محبت ہے, لیکن اوپر اگر کینڈل سلگا رہے تو نیچے کیا لائٹ پہنچ رہی؟ وہی اگر تم نے کسی یتیم کو ایک روٹی دے دی اس دن, اس کے بعد جا کے کینڈل سلگاؤ, پہلے یتیم کا پیٹ بھرو. حیدرآباد میں کوئی پرابلم ہے؟ اتنی فیملیز ہیں, خاموشی سے مہینے میں دے دو. مثال دے رہا میں, 500 روپے, 500 روپیز کی کیا ویلیو ہے حیدرآباد میں؟ الحمدللہ سب افورڈ کر سکتے. اتنی فیملیز ہیں یہاں پہ, اتنے غریب ہے, ہر محلے کی بات کر رہا. خالی بیٹھ کے بات کرنے سے باپ اور ماں کو فائدہ نہیں پہنچتا. یہ گوسپ مت کرو. ہم بیٹھے ہوئے رات رات بھر باتیں کرتے ہوئے, ماں کو کیا مل رہا؟ کسی غریب کو, فیملی غریب کو منتھلی, بہت ایزی وے بتا رہا آپ کو, 500 روپیز کسی فیملی کو دے دو. دل میں نیت کر لو کہ میں نے 1 مہینے کے لیے 4 جمعراتوں کے لیے دیا ہے. پروردگار ہر شب جمعہ کے میری ماں کو ان روٹیوں کا ثواب دے دے, میرے باپ کو. اچھا یہ بھی اللہ بول رہا, وہ میں مثال دے رہا, 500 روپے میں نے منتھلی, ایوری تھرسڈے 100 روپیز ہو رہے نا, 100 روپیز میں تم 1 لاکھ آدمی کو فائدہ پہنچا سکتے. تم صرف ماں باپ کے لیے نہیں, تم یہ بولو اپنی ماں باپ اور پورے دائرے میں جتنے, خود بھی گڑے میں جتنے, پوری دنیا میں جتنے, یہ 100 روپے 1 روٹی اتنا فائدہ پہنچا رہی. 1 روٹی جمعراتوں کو لازم ہر گھر سے نکلنا چاہیے. گھر میں فاتحہ دے رہے ضرور دو, I'm not stopping you, لیکن وہ فاتحہ دے کے خود کھا رہے, خود کھانے سے نہیں ہے, غریب کو دو. اسلام سب سے زیادہ اجر اور سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیتا وہ یتیم اور بیوہ ہے. تمہارا امام یتیموں کی روٹیاں پہنچاتا تھا راتوں کی تاریکی میں,
میں یہ نہیں بول رہا کہ حیدرآباد میں جا کے تم راتوں کی تاریکی میں روٹیاں پہنچاؤ، ایک دفعہ دے دو غریب کو، اس کے بعد کتنی بیوائیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی ایسے گھر ہیں میں جانتا کہ جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا، صبح ایک روٹی ہے تو شام میں ایک روٹی ہے۔ کیا اس میں ہماری ذمہ داری نہیں؟ یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں؟ تمہاری بھوک ایک روٹی کی ہے، باقی جو ہے اللہ نے تمہارے ذریعے ان کو رزق کو رکھا ہے۔ وہ آدمی کبھی ایسا نہیں رہ سکتا جو غریب اور یتیم کا خیال رکھتا ہے۔ تمہارے زندگی کے سارے پرابلمز دور ہوں گے اگر تم نے یتیم کو دے دیا۔ یہ شعار معصومین ہے۔ اگر تم ریئلی اف یو لو امام علی کی سیرت پہ عمل کر کے دیکھو، خالی بیٹھ کے بات کرنے سے نہیں، پریکٹیکلی علی کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے، علی کو بولنے والا شیعہ نہیں چاہیے۔ جب بک بک کرتا ہے نا وہ شیعہ نہیں چاہیے، علی کو پریکٹیکل کام کرنے والا شیعہ چاہیے۔ راتوں کی تاریکی میں میرا مولا اکیلے نہیں جاتا تھا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ میرا مولا دور خلافت خنبر ساتھ ہے، آٹے کو لے کے ایک ایک گھر جا کے دے رہا۔ ایک گھر میں پہنچے، بیوہ کا گھر، عشاء کے بعد میرا مولا نکلا، ہر طرف اندھیرا، اس گھر میں دیا، اس گھر میں دیا، اس گھر میں دیا، دیکھ ایک یتیم کے گھر پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بھلک رہے، تڑپ تڑپ کے رو رہے، تڑپ تڑپ کے وہ یتیم بچے رو رہے۔ علی دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، ساتھ خنبر ہے۔ خنبر نے، علی نے سنا اس بیوہ کی آواز جو اندر سے آ رہی تھی کہ بچوں میں مجبور ہوں بیٹا، رات کا اندھیرا ہے، اب میں روٹی کا انتظام نہیں کر سکتی، بھوکے سو جاؤ۔ چھوٹے بچے ہیں، تڑپ کے کہہ رہے ماں نیند نہیں آتی۔ چھوٹے بچے ہیں، کہتے ماں نیند نہیں آتی بھوک سے، صبح سے بھوکے تھے۔ ماں کہہ رہی میں مجبور ہوں بیٹا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں روٹی کا انتظام اتنی رات کو نہیں کر سکتی، کل صبح کروں گی۔ بچے بولتے ہیں ماں نیند کیسے آئے؟ اور دوستو یہ حقیقت ہے، اگر پیٹ خالی ہے بڑوں کو نیند نہیں آتی، یتیم کو کیسے آئے گی؟ چھوٹے بچوں کو کیسے آئے گی؟ کہتے ماں نیند نہیں آتی۔ اب اس کے جب بچوں نے یہ کہا کہ ماں نیند نہیں آتی، تو بچوں کو بہلانے کے لیے اس بیوہ نے کہا کہ میں مجبور ہوں، حاکم وقت اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا۔ بس یہ آواز علی کے کانوں میں آئی، امام رونے لگا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا، علی اپنے بستر پہ نہیں ہے اس وقت۔ کیسا خیال رکھتا تھا دیکھو، کہا کہ اس وقت علی بستر پہ نہیں ہے۔ دخل باب کیا خنبر نے، اس نے پوچھا کون ہے؟ خنبر نے کہا کہ حاکم کے پاس سے آیا۔ یہ نہیں کہا کہ حاکم وقت خود آ گیا۔ پوچھا کیوں آئے؟ تو کہا میں آٹا لے کر آیا۔ اس نے کہا اندر سے کہ تم آٹا لایا، اب روٹی کون بنائے گا؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ روٹی لاتے تو علی نے کہا کہ جا تو روٹی بنا، میں تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ دوستو یہ کرم مولا ہے، یتیموں کے ساتھ بیٹھ کے علی خوش ہو رہا، جا کے بیٹھ گئے مولا۔ کیا خوش نصیب بچے جو علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سر پہ ہاتھ پھیرتا میرا مولا یتیموں کا۔ اس کے بعد روٹی بنا کر لائے تو اپنے ہاتھ سے علی نے ان کو روٹی کھلایا، پانی کھلایا۔ اس کے بعد میرا مولا اٹھا، خنبر کے ساتھ جانے لگا۔ پڑوس کی ایک عورت نے دیکھ لیا، دوڑتی ہوئی آئی، پوچھا یہ کون تھے، کیوں آئے تھے تیرے گھر؟ تو کہا آٹا لے کر آئے تھے حاکم کے پاس سے۔ اس نے کہا تو نہیں جانتی، حاکم کے پاس سے نہیں آئے تھے، یہ خود حاکم علی ہے۔ یقین نہیں آیا عورت کو کہ میرا مولا میرے گھر آگے چلا گیا۔ یتیموں کا خیال رکھو، اس سے اچھا ثواب اور اس سے اچھا اجر نہیں ہے۔
ایک اجر عظیم جو رکھا اسلام نے وہ یتیم کے لیے رکھا گیا. ساری کتابوں میں آپ دیکھ لو, سارے معصومین کے شہادت کو دیکھ لو. افسوس کہ آج ہم نہیں کر سک رہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ یتیم خانے میں ہی صرف دو, وہاں پہ تو کم از کم مل رہا بھائی, میں منع نہیں کر رہا, آپ ضرور دو, کوئی غلط نہیں سمجھے. لیکن کتنے ایسی بیوائیں ہیں, کتنے ایسے گھر ہیں کہ جو مانگ نہیں سکتے, ان کو ضرور دو, تلاش کرو. ہر آدمی ایفورٹ کر سکتا ہے ایک فیملی کے لیے. ایک فیملی کو تو ایفورٹ کرو. جب تم دوسروں کا خیال رہو, یہ سارا وہ ایصال ثواب جو تم مرحومین کو دے رہے, اگر تم نے کسی فیملی کے تم کفیل بن گئے یتیم کے, اب تمہارا کفیل اللہ بنتا. کیا بول رہا میں؟ جس کا کفیل اللہ بن جائے گا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کبھی زندگی میں. تم یہ چاہتے کہ اللہ کفیل بن جائے, امام علی کفیل بن جائے؟ کرو تو. کسی میں آپ کو جو بولا, جو آپ کرنا ہے آپ کو کرو, لیکن یتیم کا خیال رکھو. یتیمی بہت بڑی مصیبت کا نام ہے. ابھی 5 منٹ ہے میرے پاس, اور آخری بات بول دیتا. مرحومہ ایک پائس لیڈی تھی, بڑی نیک خاتون, جو مجھے بتایا گیا, فیملی لیڈی تھی, عبادت گزار تھی, جس نے اپنی ساس اور سسر کی بڑی خدمت کی. میں ایک بات بولوں, میں پتہ نہیں میری ماں بہنیں مجھے سن رہے اس وقت یا نہیں سن رہے, بٹ لائف تو سن رہے ہوں گے. اس میں یہ ایک میسیج ہے ساری لڑکیوں کے لیے کہ اس مرحومہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے فادر ان لا اور مدر ان لا کی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا ثواب کیا ہے. وہ جب دنیا سے گئی ہے تو مغفورہ گئی ہوگی. ماں, ساس اور سسر, یہ ماں اور باپ ہے تمہارے. اس لیے کہ یہ اگزامپل ہمارے پاس بی بی زہرا سے, شہزادی کونین نے اپنی ساس کے ساتھ 4 سال زندگی گزاری ہے. وہ ایشو ہی ختم کر دیا ساس اور بہو کا. ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں اس مرحومہ نے بڑی خدمت کی, اور بچوں کی اور شوہر کی. آج کے زمانے میں شوہر کو خوش رکھنا بڑی بات ہے نہیں؟ مجھے نہیں معلوم, اٹس ویری ڈیفیکلٹ عورتوں کے لیے شوہر کو خوش رکھنا. اس نے ایسا خوش رکھا کہ آج تک روتے ہیں بیٹھ کے. یا مجھے امام علی کی وہ بات یاد آئی کہ ایسے زندگی گزارو کہ لوگ تمہارے لیے روئیں. کیا بول رہا ہے یار, روئیں؟ ایسے تم زندگی گزارو کہ لوگ تمہارے لیے روئیں. بچے ماشاءاللہ نیک, اور اچھی بات یہ کہ بچوں کو اچھا ایجوکیشن دیا. دونوں بچے ان کے پروفیشنل کورسز میں انجینئرنگ کی ان لوگوں نے. بڑی بات ہے کہ انجینئرنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں, اس لیے کہ جتنا پڑھیں گے اتنا امام علی سمجھ میں آتے رہیں گے. اگر ایجوکیشن نہیں ہوگا تو مولا سمجھ میں آئیں گے. افسوس یہی کہ جہالت, آج کل جاہل سمجھنے کی کوشش کر رہا علی کو. علی جہالت کے سمجھ میں نہیں آتا, علی صرف علم کے ساتھ آئے گا. سمجھ میں نہیں بات؟ تو بچوں کو اچھی تعلیم دینا, یہ بھی کریڈٹ گوز ٹو مدر. عبادت گزار بچے, یہ بھی کریڈٹ ماں کو ہے. تو یہ مغفورہ اتنی ہوئی ہے کہ شوہر کی خدمت, ساس سسر کی خدمت, بہترین کھانا بنانا, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, جبکہ عورت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ شوہر کو روٹی بنا کے دے, لیکن وہ دے رہی. کتنی بڑا کام کر کے گئی. میں تو کہتا کہ بڑی نیک اور خاتون جنتی عورتوں میں سے تھی. اس لیے جنتی عورتوں میں سے تھی کہ نہ کسی کی بات کرتی تھی نہ کسی کی بات سنتی تھی. بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ. عورتوں کو کیا, مردوں کو بھی مزہ اسی میں آتا جب میں دوسروں کی باتیں سنتا ہوں. نہیں سمجھے, یہ بولنا تھا میں نے بول دیا. جب دوسروں کی بات میرے پاس آتی ہے, واٹس ایپ پہ چیک کرتا ہوں, ٹیلی فون پہ, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اس کی بھی بات معلوم ہو گئی, اس کی بھی معلوم ہو گئی. معلوم کر کے کیا کرو گے؟ اس کی عبادتوں کو معلوم کرو نا. کیا بول رہا ہوں؟ اس کی عبادتوں کو معلوم کر کے عبادت کی پریکٹس کرو. تم بھی وہ عبادت کرو. ہاں, اس کو معلوم کرو. ان کی باتیں معلوم کر کے کیا فائدہ ہے؟ بڑی نیک خط, مولا اس کے درجات کو بلند کرے, ان کو اعلی لین میں, جوار معصومین میں جگہ دے. بس دوستو, میری مجبوری, میرا وقت ہو گیا.
مجھے 7:15 تک مجلس ختم کرنا ہے, مجھے بیت الخیم جانا ہے. تو بہرحال اللہ ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. اولاد کو ایک ہی میسیج دے رہا کہ ڈونٹ فارگیٹ یور مدر, ڈونٹ فارگیٹ یور مدر. ایوری ڈے جب بھی تم زیارت مولا حسین ایون مجلس کے بعد پڑھتے ہو تو ماں کی نیابت میں پڑھنا. رات میں سونے سے پہلے ماں کو زیارت امام حسین پڑھ کے, چھوٹی زیارت, پھر بستر پہ جانا. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ حسین کی زیارت کا اجر تمہاری ماں کو کیا ملے گا. روزانہ اپنا چہرہ بتا کے ماں کو بستر پہ جانا. چہرہ اسی وقت بتا سکتے جب تم کوئی تحفہ دو گے اپنی ماں کو. ماں کو تحفہ دو گے تو ماں تم کو دیکھے گی. برزخ سے ماں دیکھ سکتی, تم ماں کو نہیں دیکھ سکتے. جب تم تحفہ بھیجتے ہو پہنچتا ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ دیکھ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ رات میں ماں کو چہرہ بتاؤ, صبح چہرہ بتاؤ. ان کے لیے تحفہ بھیجو, ایصال ثواب کرو, اور اس کے بعد بستر پہ جاؤ یا کسی مقصد کے لیے. جب بھی کوئی پرابلم ہو تم اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کرو کہ ماں تم کو وہاں سے دعا دے. بس دوستو, بچے یتیم ہوئے, بیٹی ان کی یتیم ہو گئی, ماں کا سایہ اٹھ گیا. اور ابھی ذاکر نے حسین کی اس یتیم بچی کا ذکر کیا. ایسی بچی کا ذکر کیا کہ جس سے بڑی یتیمہ اور کوئی نہیں تھا. دوستو یہ ایسی یتیمہ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. آپ اور تڑپ کے روئیں گے. ایک جملہ بولوں, آج کتنی آسانی سے آپ بیٹھ کے رو رہے یہاں پہ. میں نے بچی کا نام بھی نہیں لیا, آپ کے ذہن میں آ گیا کون ہے وہ یتیمہ. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. صرف نام نہیں لیا, تصور میں آپ جانتے کہ میں کس کی طرف اشارہ تھا. اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. جلد سے جلد میرے مولا حسین کی خدمت میں پہنچ کے سلام کرے. دوستو الحمدللہ یہ میرے بیوی کا کرم ہے کہ ہر سال جاتا ہوں. 13 رجب مولا کے پاس کرتا ہوں. از 10-12 سال ہو. سال میں 2 دفعہ میرے مولا حسین کا کرم ہوتا ہے. اللہ سب پہ ہو کرم, بار بار ہم جائیں. آج سے 6-7 سال پہلے یہ حیدر گریہ بھی تھے وہاں پہ. اس سال ہم لوگوں نے حرم کے اندر مجلس کی تھی, قتلگاہ کے پاس. قتلگاہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کی جو قتلگاہ ہے وہاں مجلس کی تھی. حرم والوں سے پرمیشن لیا تھا سپیکر کا, مائک کا. آدھے گھنٹے کا انہوں نے اردو مجلس کا پرمیشن دیا تھا. اور وہاں ممبر پہ نہیں, جو اسی طرح جو نماز کے چیئرز تھے اس پہ بیٹھ کے میں نے مجلس. مرثیے ہوئے ہمارے حیدرآباد کے, بہت گریہ ہوئی, سارے لوگ جمع ہو گئے. پورے حرم میں اردو میں مجلس ہو رہی تھی. جو لوگ دور دور بھی بیٹھے ہوئے تھے, جب مرثیہ اردو میں مجلس سنی تو ہر شہر کا جو آدمی تھا سب آ گیا تھا. ایک ہجوم ہو گیا وہاں بالکل قتلگاہ کے سامنے. میں نے وہاں ممبر پہ بیٹھ کے جو ان کی تڑپ دیکھی, ان کا کرب دیکھا اور تڑپ کے رونا دیکھا, تو میں نے ایک جملہ بولا کہ تم لوگ وہاں بیٹھ کے رو رہے, آج تم کو یہاں پہ کوئی تماچا نہیں مار رہا, آج کوئی تم کو تعزیانہ بلندیاں نہیں کر رہا. جس جگہ پہ تم بیٹھ کے تڑپ کے رو رہے, اس جگہ پہ حسین کی یتیم باپ کے لاشیں سے لپٹی تھی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. یہی وہ جگہ تھی. آج کوئی روکڑا نہیں, کوئی ٹوکرا نہیں. جتنا گریہ کرنا ہے کر لو,
دوستو تصور کرو کہ وہ جگہ قتلگاہ اور حسین کی یتیم کا ذکر، لوگ تڑپ کے رو رہے تھے، اس لیے کہ مصائب سکینہ ایسے کہ صرف تصور کرے تو اندازہ ہوتا کہ بیوی پہ کیا ظلم ہو گیا۔ صرف امیجن کرو 4 سال کی بچی ہے، اون کی ننگی پیٹھ ہے، اس کے اوپر سکینہ کو لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا، اور جب اون چلتا تھا تو پیروں سے خون جاری ہو جاتا۔ یہ حال اس بچی کا ہوا۔ بھائی 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2 منٹ۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام تک پہنچ گیا، زندان سے سیدانیہ زندان میں، دربار سے زندان میں چلی گئی۔ کتنی آسانی سے میں نے بولا زندان میں چلی گئی۔ آپ کو اندازہ ہے وہ زندان کیا تھا؟ 2 روایتیں ہیں۔ زندان وہ ظالم بدلتا تھا۔ ایک زندان ایسا تھا کہ دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی، سیریا کی سردی، سیریا کی سردی، حسین کے بچوں کے جسم پہ برابر لباس بھی نہیں ہے، معصوم بچے وہ سردی میں بیٹھے ہوئے۔ بس ایک روایت پڑھا، 2 منٹ کے مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ اہل حرم زندان میں تھے، اتنی کم غذا دی تھی کہ بچوں کو بس نہیں ہوتا، بڑوں کو کیا بس ہوگا۔ زندان بان کسی کام سے باہر نکلا، جمعرات کا دن تھا، اس کی نگاہ ملاقات ایک مومنہ سے ہوئی کہ جو ہر شب جمعہ کو یتیموں کو اور بیواؤں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاتی تھی۔ قریب جا کے کہا، اے بی بی، تم ہر شب جمعہ کو کھانا کھلاتی ہو بچوں کو، غریبوں کو، میرے زندان میں کچھ بچے، کچھ لوگ آئے، کیا وقت آ گیا خاندان اہل بیت کے اوپر کہ لوگ ترس کھانے لگے اولاد رسول پر، اولاد علی پر۔ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بڑوں کو بس نہیں ہوتا، بچے تو بھوکے ہی رہ جاتے۔ اس کے بعد اس کا جملہ سنو، تڑپ کے رو گے، تڑپ کے رو گے۔ دوستو مجلس سے سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا، فرش عزا سے سوکھی آنکھوں سے نہیں اٹھنا۔ یہ صرف تصور کرو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ کیا اس کا جملہ تھا زندان مان کا کہ بی بی، ان لوگوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے، کبھی اپنے چچا کو پکارتی ہے، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، اس کا چچا کون ہے، اور اتنی ایسی یتیم بچی ہے کھانا لے کر، اور بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ اس نے کہا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کھانا غریبوں تک پہنچے۔ شام میں سر پہ خان رکھ کے کھانا لے کے پہنچی۔ اس نے زندان بان نے دروازہ کھولا، یہ تشت لے کے اندر داخل ہوئی، دور سے زینب کی نگاہ پڑی، کہا بی بی ہم پہ صدقہ حرام ہے، لے کے مت آؤ۔ اس نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کا گانا ہے، یہ میرے مولا کی سلامتی کا گانا ہے۔ زینب نے کہا کہ آج کے بعد پھر دعا نہیں کرنا۔ اس نے کہا میں کیوں نہ کروں؟ کہا میرا بھائی ذبح ہو گیا، ہم لٹ گئے کربلا میں، یہ حسین کے بچے ہیں جو زندہ ہیں۔ پروردگار میری چھوٹی شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت ہے، پروردگار یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جس مرحومہ کی یہ آج 6 مائی کی مجلس ہے، اس کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔
جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ مولا حسین کے بچوں کا واسطہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ ہر لمحہ معرفت میں اضافہ فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ دعائے صحت کے لیے سید عباس حسین صاحب، جناب محمد رضا علی خان، مرزا مظہر علی بیگ، ان کے لیے دعائے صحت کے لیے آئیے بات۔ مولا ان کو اور سارے بیماروں کو، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ صحت کاملہ عطا فرما۔ مجلس عزائے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا، یہ مجلس بتاریخ 20 جمادی الاول 5 جنوری بروز منگل ٹھیک 7 بجے شب بمقام عاشق خانہ گلستان امیر المومنین کھیت بال سٹھی حجت الاسلام مولانا میر محمد علی زیدی صاحب قبلہ اس کو خطاب کریں گے۔ بزم غلامان آل عمران۔ یہ مجلس کا ہے۔ بس اعلان ہو گیا۔ میں ایک سورہ فاتحہ مرحومہ تقیہ فاطمہ بنت محمد عابد علی کے لیے سورہ فاتحہ۔ تین مجلسوں کا اعلان ہے۔ 8، 9، 10 جنوری کو عنایت جنگ مرحوم کی حسینیہ میں مجلسیں ہوں گی۔ یہ شہزادی کونین کے شہادت کے سلسلے کی مجلسیں شب میں 7 بجے ان مجالس میں شرکت کریں۔ 8، 9 اور 10 جنوری۔ وہاں کھیلیے، وہاں تو ادھر بھول جاؤں گا اس وقت۔ السلام علیکم یا مقیس شیعت والدفان یوم الجلال۔ السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ یا رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ بلاد۔ السلام علیکم یا سعاد الاسف الزمان۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیکم یا امام الانسان والملائکۃ والجان۔ الامان الامان یا امام زماننا ھذا حجت ابن الحسن قائم المنتظر المہدی عجل اللہ فرجہ سال اللہ مکرجہ الغفور تعالی من امانی منصورک و رحمت اللہ وبرکاتہ۔